بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے رمضان ٹرانسمیشن میں بول نیوز پر ایک حنیف قریشی صاحب نے ان کو جواب دیا تھا، جو کہ بڑا اچھا اور بہترین تھا۔ انجینئر محمد مرزا کے سوال کا ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پیا اور انہیں کچھ نہیں ہوا، جبکہ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر پیا اور آپ نے فرمایا عائشہ وہ زہر آج دن تک مجھے اندر سے کھا رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خالد بن ولید پہ زہر اثر نہ کرے اور نبی پاک پہ اثر کر لے؟ کون بڑا تھا؟ تو اس سوال کا تو بڑا اچھا جواب حنیف قریشی صاحب نے دیا تھا، سب کو پتہ ہے۔ اب مرزا انجینئر نے ان کو اس کا جواب دیا واپس، اور اس کے جواب میں حضرت علامہ مولانا حنیف قریشی صاحب نے علماء کی موجودگی میں بڑے ہی متدلل انداز میں دوبارہ انجینئر مرزا کو جواب دیا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب، آپ مناظرے کرنا چاہیں تو سامنے آ کر کریں، اس طرح نہ کریں۔ اب انجینئر مرزا صاحب کو حنیف قریشی صاحب نے واضح سامنے آ کے جواب دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہر کی کیا حقیقت ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ ویڈیو میں لائیو سنیں کیا کیا بات ہوئی ہے، اور ایک اچھا خاصا تکڑا دوسرے لفظوں سے مناظرہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس کے پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر مزید گفتگو کرتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ رہے۔ کے اندر شک کرنا یہ عقیدے اور ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، اور شک بھی اس طرح کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں؟ بنیادی طور پر معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو خلاف عادت ہو، یعنی عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو، اور کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جو عادتاً ایسا نہ ہوتا ہو۔ اس دن ہم نے ایک بات کہی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب پی لیا، زہر کو پی لیا۔ اس پر کہا گیا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید زہر پی لیں، حالانکہ زہر تو پینا تو حرام ہے، یہ خودکشی ہے اور خودکشی تو منع ہے۔ اب یہ اس کی ایک جہت ہے، لیکن اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، پہلی بات یہ کہا جاتا ہے جی یہ حوالہ کہاں ہے؟ بھائی حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند سے موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہے، یہ اہل صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر موجود ہے، یہ اہل سنت، یہ اس کے اندر دلائل النبوہ ابو نعیم کے اندر موجود ہے، یہ بہقی کے اندر موجود ہے، یہ دیگر 20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب جب جو چیز سندن صحیح ثابت ہوئی تو اب ہم نے اس کو صحیح معنی پر معمول کرنا ہے۔ تو وہ صحیح معنی کیا ہے جس پر ہم اس کو معمول کریں گے؟ کہ چونکہ اس وقت زہر کے والے سے اس کو ہوا سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ ہی کہتے تھے، حضرت خالد بن ولید کو بھی کہا کہ جی ہاں جو ہے نا وہ زہر لوگ دے کر قتل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا نا لوگوں کے اندر ایک خوف، تو فرمایا جب میرا رب نہ چاہے نا تو کوئی زہر بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے اس اللہ کی ذات پر یقین کو عام کرنے کے لیے انہوں نے وہ کام کیا۔ اب اس طرح یہ کہنا جی کہ پھر نبی علیہ السلام پہ زہر کا اثر ہوا، ان پر نہیں ہوا، تو اس طرح تو پھر 20 چیزیں ہیں۔ تو کرامت، یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت ہے۔ کرامت اور معجزہ یہ جناب عقل کے ترازو پر نہیں تولے جاتے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، بڑا خاص ہے، اس دن آپ نے کہا تھا نا، آج میں ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خاندان کے امراء شیب ابی طالب میں رہے، 3 سال رہے، وہاں کیا کھاتے رہے؟ بھوک اور پیاس سے وہاں چھڑکے اور پتے یہ چیزیں کھا کر گزارا کیا۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام افضل ہیں یا کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ بی بی خدیجہ افضل ہیں کہ حضرت مریم افضل ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں کہ بی بی مریم افضل ہیں؟ تو بھائی بی بی مریم تو ایک بند دروازے کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آتے تو بند دروازہ کھولتے، اندر ان کے پاس طرح طرح کے بغیر موسم کے پھل ہوتے، تو وہ کہتے یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ نے دیا۔ اب یہاں بندہ کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو 3 سال بھوکے پیاسے رہے، حضرت خدیجہ کو تو نہیں ملا، حضرت فاطمہ کو تو نہیں ملا، حضرت مریم کو کیسے مل گیا؟ تو صاحب یہ منافقت ہوتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے کہ جب آپ کسی معجزے اور کرامت کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں۔ تو وہ آپ نے جو کہا کہ ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اسی بندے کے، اسی لیے کہا گیا کہ نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں، اور عقیدہ اس یقین کامل کو کہتے ہیں جو تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جبل گردت پر
جو گول محمد نہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن آپ کا عقیدہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. تو جب یہ عقیدہ نبیوں کے لیے ہوگا کہ نبی سے معجزے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, نبی ہوا میں اڑ سکتا ہے. اب بندہ یوں کہے نبی علیہ السلام کے لیے تو اونٹنی آئی, آپ 3 دن میں ہجرت والی رات گئے تو چلتے ہوئے گئے اور بڑی مشکل سے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جناب اللہ تخت آیا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تخت آیا, نبی علیہ السلام کے لیے نہیں آیا؟ اور بھائی یہ اللہ ہے وہ جسے چاہے جو عطا کر دے, چاہے تو افضل کو دے دے, مفضول کو چھوڑ دے, مفضول کو دے دے, افضل کو چھوڑ دے. جی بڑے پیارے انداز میں جناب محترم حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد مرزا کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ پاک ہے جو مالک کائنات ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, علی کل شیء قدیر ہے, اور اللہ تعالیٰ اندھیروں کو روشنی میں اور روشنیوں کو اندھیروں میں تبدیل کرنے والی ذات ہے. وہ ہی ہے, وہ قیوم ہے, وہ جسے چاہے جو بھی کرے. اس میں آپ ہم سب کیا کر سکتے ہیں؟ البتہ یہ جو بونگے سوالات لائیو, میں نہیں کہتا انجینئر مرزا سب کچھ غلط کہتا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک کی تردید کریں اور خود ہی اس پہ پھر تمسخر اڑائیں اور پھر مذاق اڑائیں, اور جب اگلا کاؤنٹر جواب دے تو پھر آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نے کرامات اور معجزات کا انکار کرنا ہے تو کر دیجئے, پھر تو جو آپ مسلمان ہیں نہیں ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا. لیکن اگر آپ معجزات اور کرامات کا انکار نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے اگر نبی سے نکلے تو وہ معجزہ اور ولی کرے تو کرامت, کیونکہ نبیوں کے بعد معجزے نہیں ہوتے. اور معجزے اور کرامت کی جو کسوٹی ہے اور کس چیز پہ اس کو ناپا جائے گا وہ عقل ہے. جو چیز عقل سے باہر ہو, ماروائے عقل ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے. عقل تو کبھی جو ہے وہ چھوٹ ہی نہیں سکتی. جیسے مشہور بات ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ, آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے وضو کیسے کریں تو میں پاؤں کا مسح اوپر کے بجائے نیچے سے کروں, کیونکہ مٹی وغیرہ نیچے سے لگتی ہے, یہ وہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کو اوپر سے صاف کرنا ہے, تو اس لیے جو سنت ہے وہ پہلے, عقل جو ہے وہ بعد میں. تو اسی طرح جو مسلمان ان کی باتیں سنتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقل جو ہے وہ اس سے ماروا چیزیں, اس سے اوپر والی چیزیں جو ہیں ماروائے عقل وہ ہیں کہ جو چیز عقل میں نہ آئے اسے معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. تو اس لیے انجینئر مرزا صاحب آپ بھی سوچ سمجھ کے بولا کریں, ورنہ کہیں نہ ہر بل میں ہاتھ ڈالیں گے آگے سے سانپ لڑے گا. حنیف قریشی مشہور مناظر ہے اور ان سے مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے. بہت ہی پیارا جواب دیا انجینئر مرزا کو جناب محترم حنیف قریشی صاحب نے. نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. اور لاسٹ میں مجھے پھر اکثر لوگ کہہ دیتے یار آپ حنیف قریشی کی ویڈیو نہ لگایا کریں, تو سوری بھائی, میرے لیے سب برابر ہیں. یہ آپ سب ایک دوسرے کو ناسبی اور خارجی اور رافضی کے لقب دیا کریں. میرے لیے جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ سر آنکھوں پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت